لغاری صاحب ابھی جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے میں وہی کہہ رہی تھی کہ جو ابھی انہوں نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے جی اللہ کے حوالے کر دیے معاملہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اگر پوری ایک سیاسی ہسٹری دیکھی جائے، چونکہ آپ بہت اچھے سے واقف ہیں، تو یہ دوبارہ آ کے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کے پھر ان کا احتساب کا بیانیہ دیکھیں ایک بات طے ہے جو بات شاہ صاحب نے کی میں کم از کم اس بات کو دہرا دیتا ہوں، اور اس بات کو پاکستان کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ دائرہ کار متعین ہے، آئین جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، سپریم لا آف دا لینڈ ہے، ہم عدلیہ آزاد چاہتے ہیں مگر آئین کے دائرہ کار میں، جی ہاں، ہم ایک سوورن پارلیمنٹ چاہتے ہیں مگر آئین کے دائرہ کار میں، ہم ایک ایگزیکٹو چاہتے ہیں مگر وہ آئین کے دائرہ کار میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ آئین کو پھلانگے اور ایک دوسرے کے حدود میں چلا جائے، ایسا وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور ہم بھی چاہتے ہیں ایسا نہ ہو۔ یہ بیانیہ ہے ان کا کہ جناب تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کے دائرہ کار میں جا کر یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سے میاں نواز شریف کو یا اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا جو طریقہ کار جی وہ طریقہ کار 58(2)B کا متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا کیونکہ وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کو وہ وزیر اعظم ہٹانا تھا، ہٹانے کا طریقہ یہ نکالا گیا عدلیہ کے ذریعے نکلوا دو بھی، وہ یوسف رضا گیلانی سے کہا گیا کہ آپ خط لکھیں اور عدلیہ نے کہا کہ آپ خط لکھیں۔ اپنے وزیر اعظم کو عدلیہ یہ ڈومین میں آ رہی ہے نا، کیا آپ جو ہے خط لکھیں اور خط لکھیں آپ کہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے خلاف کسی دوسرے ملک میں مقدمہ چلایا جائے، جس ملک کے اندر آپ اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتے۔ جب پریزیڈنٹ ان آفس ہو تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا نہیں جا سکتا کسی کورٹ آف لا میں، سپریم کورٹ میں بھی وہ پیش ہونے کے مجاز نہیں ہے یا ان کو بلایا نہیں جا سکتا ہے۔ صحیح، آج خود کوئی بھی چلا جائے دوسری بات ہے، لیکن بلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن وہی سپریم کورٹ کہہ رہی نہیں خط لکھو کہ ہمارے پریزیڈنٹ پر مقدمہ چلایا جب پریزیڈنٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اور پھر نہ لکھنے پر ان پر کنٹیمپٹ لگائی گئی، یہ دوسرا بڑا وار تھا۔ صحیح، پھر ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، یہ ایک اور وار تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوا میاں نواز شریف کے اوپر کہ ان کو پورے طور پر لے کر پھر ایک جو نیچے کی وہ ہوتی ہے عدلیہ میں لوور کورٹس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں، ہائی کورٹ ہوتی ہے اور پھر سپریم کورٹ، جب ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہی کسی کو کنڈم کر دے اور کہہ دے کہ تاحیات نااہل ہو اور کہہ دے کہ تم سیاست نہیں کر سکتے ہو اور کہہ دے کہ جب اچھا ابھی ٹرائل بعد میں ہوگا، فیصلہ بعد میں ہوگا، کس چیز پر آپ فیصلہ کر رہے تھے؟ یعنی جو اصل مقدمہ تھا وہ ٹرائل تو اب بھی نہیں ملی ہے ان کے پاس، وہ نہیں ہے مگر نااہل کر دیا۔ اچھا بالکل اس طرح سے تیسرا معاملہ آیا تیسرے وزیر اعظم کا، عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک آئینی تحریک عدم اعتماد لائی گئی، وہ منظور کی گئی، ایک آئینی پروسیس تھا۔ نہیں لیکن یہ لوگ تو خود پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنما آ کر کہہ چکے ہوئے ہیں، آن ریکارڈ کے ہمیں رابطے کیے گئے تھے اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آئیں ان کو ہٹانا ہے کیونکہ ستنگ آچین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہی باتیں لے آئیں نا ریکارڈ پر، وہی تو جو بات بھی ہم کہہ لوگ رہے چاہتے ہیں یہی باتیں لے آئیں ریکارڈ پر، اور یہ غلط تھا۔ اگر کوئی گئے بھی تھے تو غلط تھا، اگر ان کو بلایا گیا تو غلط تھا، اگر یہ خود وہاں گئے تو غلط تھا۔ یہ تو آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ آپ جائیں فلاں کے پاس کہیں جی یہ اچھا جو ان کا سیاسی کردار نہیں ان کے ساتھ مل کے آپ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو آپ ان کو نیوٹرل رہنے دیں۔ اچھا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اپوزیشن میں چلے بھی گئے، چلیں بھئی آپ ہو گئے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ اب یہ کرنا کہ جی میں ہی تقرر کروں گا آرمی چیف کا، مجھ سے پوچھو پھر آپ آرمی چیف کا تقرر کرو، اور پھر یہ کہ فلاں کو نہیں کرو بس، باقی جس کو چاہو کرتے۔ یعنی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے، آپ نہیں طے کرتے ہیں، میں بھی نہیں طے کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جو بالکل نیچے سے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک جو لوگ جاتے ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ ان کے بارے میں سوال کریں گے اچھا ان کی حب الوطنی کیسی ہے، کوئی غیر محب وطن آ گیا تو بھائی آپ کیا کیسے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے سسٹم کے اندر سے لوگ غیر محب وطن ہو کر وہ اتنے بڑے آخری عہدے تک پہنچ سکتے ہیں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔